اسی لیے کہ مجھے پتا ہے، مجھے بعد میں لوگ پکڑتے ہیں کہ جناب تو جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور تو جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ کتاب میں رکھتا ہوں اپنے پاس اور میرے پاس پاکستان اور ہندوستان دونوں کے مطبوعات پرنٹڈ یہ کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کتاب کا نام کیا ہے، فضائل اعمال۔ یہ مدینہ بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلہی، یہ ربانی کا کوئی مکتبہ نہیں ہے بھائی کی جو ہم چھپا کے نکلیں گے، تب رہا یہ میں رکھتا ہوں اپنے پاس۔ اس کے اندر آپ دیکھتے جائیں فضائل صدقات، فضائل حج اور ایسے ایسے عقیدے اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ کی پناہ۔ آپ خود پڑھیں۔ میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو بتا کے چلا جاؤں گا، ایک واقعہ، دو واقعات۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت، یہ لکھا ہم نے زکریا صاحب نے، جو فخر الاماثل، زبدۃ الافاضل، لقب دیکھیں، ایک ایک ہاتھ کی دمیں لگی ہوئی ہیں آگے پیچھے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ، شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، مر گئے، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے، کہیے آمین، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن ہم ان کے گناہوں کا ٹوکرا ہم کیوں لے کے چلیں؟ یہ خود بھگتیں، ہم کیوں بھگتے بھائی؟ ہمیں جب حقیقت معلوم ہو جائے تو ہم چھوڑ دیں، جائے بھائی ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہم کیوں ان کے پیچھے گمراہ ہوں؟ آج ان کتابوں کو قرآن اور حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے؟ کون سی وہ مسجد ہے اور کون سی وہ جماعت ہے، تبلیغی جماعت، جن کے حلقوں میں یہ کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو؟ فضائل صدقات، فضائل اعمال، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، اور بہت سارے ہمارے اس میں جماعتی تبلیغی جماعت بھائی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، یہیں پہ ہے یہ کتاب، میں بتاؤں آپ کو۔ یہ لکھتے ہیں اور بھی واقعات ہیں۔ ایک سید احمد رفاعی، مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں، ان کا قصہ مشہور ہے کہ سن 555 یعنی 35، یاد رکھیے گا 35 تو آپ لوگ جانتے ہوں گے ماشاء اللہ، ہے نا؟ اس کو کیوں بھولیں گے؟ وہ تو باقاعدے حرام کا پوٹلا خرید کے لے کے جاتے ہیں انڈیا، 35 ہے کہ نہیں؟ تو 35 یہ سن 555 ہجری کے اندر حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے، قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے، حضرت سید رفاعی نے دو شعر پڑھے۔ کون سے شعر؟ عربی میں ہے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها کیا یہ تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک قد تہدی بها شف، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں سید رفاعی کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا۔ میں تو مصر میں، سید رفاعی مصر کے ہیں، یہ مصر سے اپنی روح بھیجتے تھے، کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہ میری نائب بن کر آستانے مبارک چومتی تھی۔ زکریا صاحب کا ترجمہ ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، زکریا صاحب ترجمہ بھی وہی کر رہے ہیں، بالکل چھٹے چھٹائے بریلویوں کے ترجمے ہیں یہ۔ آستانے مبارک چومتی تھی، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، آج روح اور جسم دونوں کے ساتھ حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر شریف سے دست مبارک باہر نکل گیا، نعوذ باللہ، وہ کوئی قبر نہ ہوئی، وہ تو کوئی ہاتھ نہ ہوا، کوئی جھنڈا ہو گیا کیا؟ وہ قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ اس وقت تقریباً 99,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا، جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے، کیا ہے یہ واقعہ ہے۔ 500 برس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہاں گئے بیچارے؟ سید رفاعی مصر سے آ رہے ہیں، اتنے بڑے بزرگ، اور یہ کون سید رفاعی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میری کیسٹ اسلام اور قبروں کی پوجا کچھ اخوان نے سنی ہوگی، اس میں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سید رفاعی کا، شیخ احمد رضا خان بریلوی کے حوالے سے، کہ یہ وہ ہیں اپنی قبر پہ آئی ہوئی لونڈی کو، مجاور کو ہبا کر رہے ہیں قبر سے، اے فلاں یہ لونڈی جو تے میری قبر پر حاضری دینے کے لیے آئی ہے، یہ میں تجھے ہبا کرتا ہوں۔ وہ مجاور بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو یہ خبر ملی اور دیر کیا تو قبر سے آواز آئی، کس کا انتظار کر رہا ہے؟ لے جا حجرے میں اور اپنی حاجت پوری کر۔ یہ ہے سید رفاعی، جن کے سلامی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ قبر انور سے نکال رہے ہیں 500 سال کے بعد، اور جس کو حافظ الحدیث
محدث اعظم نقل کیا جا رہا ہے. اور یہ تو پمبا کجا کجا نہم تنہما داغ داغ شد. کون کون سی باتیں آپ کو بیان کروں؟ آویں کا آواں کالا ہے اس کے اندر، آپ کو میں کیا بتاؤں. میں بڑے واقعات ہیں اس کے اندر. لیٹر کیا میں چھوڑیں آپ، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. جس کو ضرورت ہے وہ میرے پاس سے یہ حوالے لے جائے، یہ موجود ہے، ایک کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فضائل حج، فضائل صدقات، اس کے اندر یہ تمام سے واقعات بھرے پڑے ایسے گھٹیا. کہتے ہیں حضرت شیخ سنوسی، چلیے بتاؤں میں آپ کو، آپ کا یہ عقیدہ ہے کوئی مر جائے تو زندہ ہو سکتا ہے؟ آج تک کوئی زندہ ہوا ہے؟ اگر زندہ ہونا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں خلافت کے مسئلے پر جھگڑا ہوا اور تلواریں بے نیام ہونے کو آئیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع جسد اطہر کے اپنے چارپائی کے اوپر جو ہے میت کی شکل میں لیٹے ہوئے تھے. اگر زندہ ہونا تھا تو نبی رحمت کو اس وقت زندہ ہو کے اپنے صحابہ کے درمیان کے جھگڑے کو حل کر دینا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو 14 سال کے تو یا 500-800 سال کے بعد کے بزرگ بھی زندہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کے مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا اور دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. قبر میں رکھتے ہی. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ شیخ الحدیث. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. بیچارے تبلیغی جماعت والوں کو، غریبوں مسکینوں کو بتائی جاتی ہیں. یہ بیچارے، اللہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم ہمارے بھائی ہو، لیکن اللہ کے لیے اپنے دماغ کو کھولو، اپنے ذہن کی کنجیوں کو استعمال کرو. دنیا سمجھنے کے لیے تم نے اپنا وطن چھوڑا اور یہاں آئے، اور یہاں بھی ان گمراہوں کے ہاتھوں تم کھلونا بنے ہوئے ہو. کسی کی تسبیح، کسی کے تقوی، کسی کی طہارتیں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہیں. اگر جنت میں لے جا سکتی ہیں تو عمل کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. اور اگر کوئی جماعت کا امیر آئے اور تم کو کہے چلو جماعت کے اندر فلانی گشتی کے لیے نکلو، فلانی گشتی کے لیے نکلو، چلو، گریبان پکڑ کے پوچھ کہ پہلے اس کا جواب دے. یہ جو بدعقیدگی تیری مذہب کی کتابوں میں ہے، اس بدعقیدگی کا جواب دے، اس کے بعد ہم تیرے تن من کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں تو پھر وہیں اس کی مرمت کر دو، جائز ہے اس کے لیے. ایسے گمراہوں کو جائز ہے، مار دو. بہتر ہے جو امت کو گمراہ کرتے ہیں. کھلے طور پہ گفتگو ہونی چاہیے. اگر مردانگی ہے تو کھلے طور پر. ایک بھائی ہم سے کہنے لگے کہ جی فلانے حضرت آتے ہیں تو وہ فلانی جگہ سے ایک جگہ سے آتے ہیں تو جماعت کے چپکے سے ان کا پروگرام ہوتا ہے. میں نے کہا ان سے کہو کہ چپکے سے کیوں پروگرام کرتے ہو؟ اگر حق بات بیان کرتے ہو تو کھلے عام بیان کرو، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں پوری مجلس کے اندر. پوری مجلس قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، ایسے کہو بیان کریں. مجلسوں میں جالیات کے اندر جائیں ورقہ لیں، حیا کے اندر جائیں ورقہ لیں. کون نہیں ان کو ورقہ دے گا؟ حق بات قرآن حدیث کی بیان کروائیں کرو. تو کہتے ہیں نہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر خفیہ دعوت دیتے تھے. کس کے اندر؟ مکے کے اندر خفیہ دعوت دیتے تھے، تو ہم بھی وہی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ نعوذ باللہ، یہ اہل سعودیہ کو کافر سمجھ رہا ہے؟ بھی مکے میں تو سارے کافر تھے، خوف تھا، خطرہ تھا، لیکن واقعی ان کے عقیدوں کے اندر خناس ہے، ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے. یہ منافق ہیں